السلام علیکم گائز. آج ہم بات کریں گے جے آئی جماعت اسلامی کے رہنما حافظ نعیم رحمان، جو کہ مشاورتی اجلاس آج بلایا تھا ان لوگوں نے، اور اس میں ان لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ایگریمنٹ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کے ساتھ ہوا تھا وہ فلفل نہیں ہو رہا ہے. لوگوں کی کافی شکایت آ رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نہ ان کو ریفنڈ چیکس مل رہے ہیں، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کیا کہتے ہیں، نہ ہی 60، 61، 62 کے میپس جاری ہوئے ہیں، اور فورسفل پوزیشن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. ایسے میں نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پرابلمس فیس آ رہی ہیں اور وہ ملک ریاض صاحب سے کچھ دنوں میں اس سے متعلق بات بھی کریں گے. تو ایسے میں وہ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا کریں. جس طرح سے حافظ نعیم الرحمان نے یہ بات کی کہ ملک صاحب ان سے کچھ دنوں میں بات کریں گے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ان سے ریلیف مانگیں گے کہ بھئی یہ ریفنڈ وہ نہیں کر سکتے، یا پھر کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ ان کے مفاد میں ہوگی. ایسے میں لوگوں سے حافظ نعیم الرحمان ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں. کیا وہ ان کے مطالبات مان لیں؟ کیا انہیں ملک ریاض صاحب کو ریلیف دے دیں، یا جو ایگریمنٹ میں باتیں ہوئی ہیں وہ چینج کر لیں؟ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ اجلاس بلایا تھا. دیکھیں، ابھی میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی 16,000 تقریباً 17,000 ایکڑ کے اس میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ ملک ریاض صاحب کا جو پروجیکٹ ہے یہ پنڈی والے اور لاہور والے پروجیکٹ سے زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں جو انویسٹمنٹ ان لوگوں نے کی تھی انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اتنی اچھی انویسٹمنٹ یہاں پہ انہیں مطلب جو ریٹرن ملے گا وہ اتنا اچھا ہوگا. تو ابھی کیا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا 35% ڈیولپمنٹ چارجز اور فورسفل پوزیشن کا، تو ملک ریاض صاحب کی جو ہے نا بہت زیادہ بےعزتی کی گئی لوگوں کی طرف سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھئی ہمارے پلاٹ ہیں، ہم لوگ جب بھی اس میں اس کی پوزیشن لیں فورسفل پوزیشن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 35% ڈیولپمنٹ چارجز کا تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس طرح سے لگ رہا ہے کہ بھئی آپ نے کورٹ نے بھئی ان پہ وہ جرمانہ کر دیا تھا 460 ارب روپے کا، وہ ابھی ہم سے وصولی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت لوگوں نے انہیں ٹویٹر پہ بھی اور وربلی بھی ڈیفیم کیا اور بہت سارے غلط الفاظ بھی استعمال کیے. تو اس طرح سے جو ہے ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی وہ اس کے متعلق بات کریں گے، اور جے آئی کی پلیٹ فارم سے جو ہے یہ ساری ایگریمنٹ کا مرحلہ وار آغاز ہوا. جے آئی سے ان کی ایگریمنٹ ہوئی کہ بھئی آپ جو ہیں ہماری طرف سے یہ کہہ دیں کہ ہم لوگ ان شرائط پہ آپ سے ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں. پھر ابھی جب ایگریمنٹ سائن ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، تو اچانک سے یہ وبا جو پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، کرونا وائرس کی وبا، تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان لاک ڈاؤن کا شکار ہو گیا. 2 مہینے سے پاکستان لاک ڈاؤن کا شکار ہوا ہے، اور مسلسل ابھی بھی جو ہے کراچی میں ایک ایسی فضا قائم ہے کہ آلموسٹ تقریباً سارا بزنس سیکٹر اس سے متاثر ہے. تو ابھی کیا ہے کہ جو پاسبل چانسز ہیں یہ ہیں کہ بھئی 2 مہینے میں ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پائے،
اور جو ایگریمنٹ کے حساب سے ہے اسے تو مجھے لگتا ہے 3 مہینے ہو چکے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں. فیبری کے مہینے میں یہ وہ ہوا تھا، سائن ہوا تھا، اور اب تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو اس سے متعلق جو ہے یہ اجلاس وہ ہوگا کہ آخر کیا جائے. کیا ملک ریاض صاحب کی باتیں مان لی جائیں کہ بھئی یہ وبا کی وجہ سے وہ کچھ کر نہیں پائے، نہ ہی وہ ریفنڈ دے پائے لوگوں کو، نہ ہی وہ چیکس دے پائے ان لوگوں کو، نہ ہی آپ کا پلاٹ دے پائے ہیں، نہ بلکہ اس کے علاوہ لوگوں کو پوزیشن بھی وہ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وبا کی وجہ سے جو ہے وہ سارے لوگ متاثر ہوئے. صرف ملک ریاض یا پھر بحریہ ٹاؤن متاثر نہیں ہوا ہے. اس میں کسی کو بھی بزنس کرنے کی اجازت نہیں ملی. اس میں پوزیشن وغیرہ کی طرف تو بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ابھی آپ پوزیشن لے لیں، کیونکہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا کہ آپ کو ابھی مراعات ملیں گی. لیکن ایسی پوزیشن کا کیا فائدہ کہ جو مراعات ملے ہی نہ آپ کو. اس لاک ڈاؤن میں کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو ملک ریاض صاحب نے سٹارٹ کیا ہو، بلکہ اس نے تو ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ آخری ریلیف ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ گورنمنٹ بھی باقی گورنمنٹس کی طرح روایتی گورنمنٹ ہے. ابھی جو گورنمنٹ ہے جو 2018 میں آئی ہے وہ 2023 تک اس کی حکومت رہے گی، اور 2022 اور 23 کے بجٹ میں بھی ہم لوگوں کو ریلیف ملے گا. یہی روایتی گورنمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے اور یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہمیں 2022 میں بھی ریلیف ملے گا، ہمیں 2023 میں بھی ریلیف ملے گا، اور اس سے زیادہ اچھا ریلیف ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ کوئی اگر جو ایسی انہیں ریلیف چاہیے بھی ہے تو ہماری طرف سے بھی ایسی باتیں ہونی چاہیے جو اس کا حصہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ ریفنڈ چیکس کے علاوہ ہمیں ریفنڈ ڈیمانڈ ڈرافٹس یا پے آرڈر ملنا چاہیے. چیکس تو باؤنس ہو جاتے ہیں لیکن ڈیمانڈ ڈرافٹ باؤنس نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پلاٹ اونرز ہیں ان کو صرف 20% ایز پر ایگریمنٹ دینا تھا، 20% مینٹیننس چارجز دینے تھے، لیکن ابھی بھی ان سے وہی وصول کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کی یقین دہانی کریں کہ یہ 20% ہی دیں مینٹیننس چارجز کا، اس سے زیادہ نہ دیں. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، وبا کا دور چل رہا ہے، یہ آپ کا چلے گا 1 سال تک چلے، 1.5 سال تک چلے، جب تک ویکسین آئے. تو ایسے میں بزنس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اپنا گھر بنا بھی نہیں سکے گا، نہ کسی کا دل چاہتا ہے کہ ایسے موقع پہ جب ہر جگہ پہ اموات ہو رہی ہوں اور ایسے نیگیٹو نیوز آ رہی ہو اس میں اپنا گھر بنائے. تو بحریہ ٹاؤن کو اپنی یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے فورسفل پوزیشن اور یہ گورنمنٹ ریلیف کی، اور اس پہ کوئی بندے کو ذہنی اذیت کا شکار نہ دے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لیز کے متعلق بھی بات کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں ریلیز کب ملے گی اپنے اس کی، اور اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. کیا ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، بحریہ ٹاؤن کی دھمکیاں سنتے رہیں گے کہ بھئی ابھی پوزیشن نہیں لیا تو تمہارا ہم یہ بگاڑ دیں گے وہ بگاڑ دیں گے. ایک دفعہ لیز مل جائے تو ہماری ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے. تو ایسے وقت میں یہ ایگریمنٹ اگر جو کوئی چینجز لے کر آنا چاہتا ہے ملک ریاض، تو ہمیں بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب ہماری باتیں بھی سنیں گے، اپنی بھی سنیں گے، اور جماعت اسلامی ہمارا موقف ان تک پیش کریں گے. تھینکس فار لسننگ. اللہ حافظ.